علماء کرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جتنی محبت جی جواب نہیں دیتے۔ دیکھتا ہوں پھر سے کوشش کر کے آپ کو سنائی دیتا ہے یا نہیں۔ دے رہا ہوں خوشی کا پیام آپ کو، کرتا ہوں والہانہ سلام آپ کو، پی کر غوث و رضا کی عشق و عقیدت کا جام، کرتا ہوں سامعین کو محبت بھرا سلام، اور محبت کا زمانہ گل نایاب کہتا ہے ابراہیم رضا آپ کو سلام، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ صرف 5 منٹ کے لیے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہوا ہوں۔ آپ تمامی لوگ اپنی غلامی کا ثبوت دیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، ظہور نور یزدانی ظہور شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی عظمت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو نہیں ملتا زمانے میں وہ ملتا ہے مدینے میں، جو نہیں ملتا زمانے میں وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے جس کا دل یاد نبی کا آئینہ ہو جائے گا، کیا بات ہے، جس کا دل یاد نبی کا آئینہ ہو جائے گا، اس کو حاصل دوست کو قرب خدا ہو جائے گا، اور ہم نہیں ڈرتے قیامت سے، ہمیں معلوم ہے مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمام انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن غور کرو مسلمانوں، آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس ماڈرن زمانے میں انسان کی زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے، جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات گیتی پر بھیجا ہے، اس زمین کے اوپر بھیجا ہے، ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، لیکن غور کرو مسلمانوں، اللہ رب العزت کا یہ کرم دیکھو، اللہ رب العزت کا یہ احسان دیکھو، ہم نے اس کے تمام احسانات کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس کے تمام مقاصد کو بھلا بیٹھے ہیں، لیکن اس کا احسان دیکھو، اس کا کرم دیکھو۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں اور آپ کو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی شکل میں پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی آسمان میں اڑنے والے پرندے کی شکل میں پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے کی شکل میں پیدا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو جنگل میں بسنے والے درندوں کی شکل میں پیدا کر دیتا۔ لیکن غور کرو مسلمانوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان دیکھو، اس کا کرم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے حضرت انسان بنا کر، حضرت انسان بنا کر۔ غور کرو مسلمانوں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ اب ہم اس مقصد کو کیسے پتہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے تو ہم اور آپ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں جو کتاب آج سے 1400 سال پہلے بھی ہماری رہنمائی کر رہی تھی، اور آج بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کر
رہی ہے اور صبح قیامت تک ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی. جب ہم نے اس مقدس کتاب کو اٹھایا, جب ہم نے کلام مقدس کو اٹھایا, ہم نے اس کے صفحات کو کھولا تو ہمیں وہی آیت مقدسہ سامنے نظر آئی. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. واہ بے شک بہت اچھا, سبحان اللہ. ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے.